سامعین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ دل کے امراض کس طرح سے ان کو کم کیا جاتا ہے، جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ سے سماجی بات کر رہے تھے کہ سماج میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ کتنے بیماریوں اور اسٹریس کو دور کر دیتا ہے. نہ اب یہ بات قیاسی ہے اور نہ غیر متوقع کہ باہمی مخلصانہ تعلقات صحت افزا ہوتے ہیں، جس کا ثبوت مربوط مستحکم گرم جوش تعلق رکھنے والوں کی اچھی صحت سے ہی نہیں ملتا، بلکہ پالتو جانوروں کی صحبت اور ان کے پالنے والوں میں ناگہانی اموات کی کمی سے بھی ملتا ہے. قصبات، دیہات اور مشرق سے مغرب کی جانب نقل مکانی اور شہری زندگی اختیار کرنے کے ساتھ خاندانی نظام میں خلل پڑنے سے یہ تحفظ ختم ہوتا جا رہا ہے. حیاتیاتی طور پر ہمیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جس سے ہم متعلق ہوں، جہاں ہم دیکھے جائیں، جہاں ہمیں خوش آمدید کہا جائے، جہاں ہم بات چیت کر سکیں اور جہاں ہمیں سنا جائے. اجتماعی احساس کے حصول کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قبائل بنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کمیونٹی ہوں. جس طرح زمانے میں فرقہ واریت، لسانیت، نسلیت، قبائلیت اور بنیاد پرستی وغیرہ کے انداز پر بلقان کی طرح تمام دنیا کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، مگر نفرت، خوف، شک اور ناراضگی کی بنا پر بننے والے یہ قبائل یا کمیونٹیز ایک جعلی معاشرہ ہوتے ہیں. اس جعلی معاشرے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اسے مزید ٹوٹ سے دوچار کر دیتے ہیں. جمعیتیں اور گروہی محبت، قرب اور تعلقات پر قائم ہونے چاہیے، نہ کہ خوف، نفرت اور شک و شبہ پر. دراصل ایک ایسے ماحول کی اب ضرورت ہے جو ماضی قریب میں عام تھا، ایک مانوس ماحول جہاں آپ سے سب واقف ہوں، آپ کی سب سے شناسائی ہو، جیسے بھی آپ ہیں آپ کو قبول کیا جائے، خواہ آپ کی باتیں انہیں پسند نہ ہوں. اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. 1,00,000 سال قبل جب لوگ قبائل میں مل جل کر رہا کرتے تھے، ان کے مابین کوئی راز نہیں ہوتا تھا، ہر شخص کو ہر شخص کے متعلق سب کچھ معلوم ہوتا تھا، سب ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. قبیلے سے قبیلے کا ہر فرد مراد ہوتا تھا. ہر چند کہ اس کا خراب پہلو یہ بھی تھا کہ اتنے آدمیوں کی باہمی کشاکش میں لوگ پھنس بھی جاتے تھے. چنانچہ فی زمانہ بڑے گروہ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ لوگ اپنے انکار بھی ساتھ لائیں گے، ایک دوسرے میں قصور تلاش کریں گے، اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں گے، ایک دوسرے سے چیزیں چھپائیں گے. آپ 300 چہروں کو شناخت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ہو تو اجنبی ہو جاتے ہیں. قبیلہ بھی زیادہ بڑا ہو جائے تو وہ ٹکڑیوں میں بٹ جاتا ہے. 300 کے قبیلے میں بھی راز رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے اپنے بچے کو ماریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا. آبادی بڑھنے سے لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اب کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا نہیں. بڑا مجمع، چھوٹا گروہ دونوں نامناسب ہیں. مغرب میں اب ایک نئے انداز کے اداروں کا فروغ ہو رہا ہے جو ارزاں، چابک دست، خیرخواہ اور ہمدردانہ ہیں، جن میں عام شرکاء کے علاوہ تجربے کار اور بہت ہی ماہر تربیت یافتہ افراد بھی جمع کر دیے جاتے ہیں. ان کا طرز عمل حیات پرور اور محبت بھرا ہوتا ہے. یہاں گفت و شنید کے علاوہ ان باتوں پر عمل کرنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں جن کی تبلیغ کی جاتی ہے. یہ سب لوگ ہفتے میں 2 بار ملتے ہیں، باہمی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے محسوسات سے آگاہ ہونے لگتے ہیں. کوئی شروع میں یہ ملاقاتیں معالج سے یعنی ڈاکٹر سے سوال پوچھنے سے شروع اور اسی پر مشتمل ہوتی ہیں. گروہی یا مجلسی گفت و شنید میں لوگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کے تاریک گوشوں پر سے پردے اٹھاتے ہیں. دوسرے لوگ توجہ اور خلوص سے سنتے ہیں لیکن فیصلے صادر نہیں کرتے. باتیں کرنا اور دل کی بھڑاس نکالنا دونوں اہم ہیں، گو ہم معنی نہیں ہیں. دل کی بھڑاس نکال کر آدمی اپنے احساسات کا اچھی طرح اظہار کر دیتا ہے، قطع نظر اس سے کہ دوسرا آدمی توجہ سے سن بھی رہا ہے یا نہیں. باتیں کرنے اور رابطہ پیدا کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کے احساسات سننے والے کے لیے کیا اثر رکھیں. باتیں اس طرح ہوں کہ ہم اطمینان سے اپنا اظہار کر سکیں، دوسرے انہماک
دل جمی اور ہمدردی سے سنو. لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی تکلیف دل کھول کر بیان کریں. بہرکیف اس مجالس میں نصیحتیں نہیں بلکہ قربتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گپ شپ بھی اچھی چیز ہے. آسکر وائلڈ کے بقول اپنے متعلق باتیں ہونے سے صرف ایک بات بدتر ہے کہ اپنے متعلق کوئی بات نہ ہو. ان مجالس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لطائف بھی سنائے جاتے ہیں، اپنے آپ پر ہنسا بھی جاتا ہے. مجلسی اعانت اور حوصلہ افزائی سے لوگوں کو اپنے احساسات اور خیالات کے لیے ایک راہ مل جاتی ہے، کیونکہ باہمی تعلقات و قربت کے لیے مکالمہ ضرور ہوتا ہے. دل سوزی، توجہ، غم سازی کے ساتھ باتیں سننے سے دوسرے آدمی سے واقفیت اور تفہیم ہوتی ہے، تعلق خاطر پیدا ہوتا ہے. جب کوئی شخص پرخلوص احساسات سے واقف ہوتا ہے تو اس پر بات بھی اثر کرتی ہے. یہ بات دلچسپ ہے کہ بعض اوقات ہم اجنبی سے وہ راز کہہ دیتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے نہیں کہتے ہیں. جب کوئی آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے تو یہ محبت کا اظہار ہے. یہ باتیں ہمدرد اور سنجیدہ افراد میں ایسے تار چھیڑ دیتی ہیں جس سے خلوص اور اپنائیت کے جذبات ابھرتے ہیں. احساس شناخت میں وسعت، دوسروں سے روابط قائم ہوتے ہیں. لوگوں سے ہمدردی کی جائے تو جذبات جو بہت بے چین ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹھنڈے پانی کے فوار پڑتی رہتی ہے. وسیع سرچشمہ توانائی دریافت ہوتا ہے. ان کی قربت سے احساس توانائی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمتر ہونے کا یا محصور ہونے کا احساس نہیں رہتا. اگر کوئی شخص پریشانی سن کر دل سوزی اور توجہ سے تسلی دے، حوصلہ افزائی کرے، خواہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اور وہیں کا وہیں رہے، مگر مسائل حل نہ ہونے کے باوجود مسائل کی تفہیم بہتر ہونے سے ان پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے. اس سے نئی قوت پیدا ہوتی ہے، ہمت و حوصلہ آتا ہے، اور یہی بات اکثر لوگ چاہتے ہیں. اور یہ چیزیں انسان کے سٹریس کو، انسان کی بیماریوں کو بہت حد تک دور کر دیتی ہیں. تو آپس میں خلوص و محبت سے ملیے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کیجیے، نفرتوں کو ترک کر دیجیے، اور معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ، ملکوں کو بہتر ملک، اور دنیا کو بہترین دنیا بنا دیں.